الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال الله تبارك وتعالى وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، معزز علماء کرام، ملت اسلامیہ کے جوانوں اور دینی بھائیوں، یہ بات کوئی یاد بتانے کی اور یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے. دن رات کی نعمتیں، صبح و شام کی نعمتیں، چاروں طرف نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ جتنی نعمتیں زیادہ ملتی ہے انسان اتنا ناقدرہ بنتا جاتا ہے. پھر اچانک سے جب اللہ کی طرف سے گرفت اور پکڑ آتی ہے پھر ہمارے ہوش ٹھکانے لگتے ہیں. اللہ قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں کہ ہم نے کائنات کی ہر چیز کو آپ کے لیے بنایا اور حضرت انسان کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے بنایا، لیکن ہم اپنا سبق بھول گئے. وہ عبادت کا جو سبق لے کر بھیجا تھا اسے ہم نے پیچھے رکھ دیا، اور دنیا جو گزرگاہ عارضی ہے، یہاں کا قیام عارضی، انسان بھی عارضی، دنیا بھی عارضی، اسے ہم نے سب کچھ سمجھ لیا اور اسی کے پیچھے ہماری دوڑ دھوپ محنتیں رات دن ایک کر دیتے ہیں. ہاں، یہ کائنات کی ساری چیزیں ہماری ہیں، اللہ نے انسان کے نفع کے لیے بنائے. خود شاعر کہتا ہے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے،
چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ یہ دنیا ہمارے لیے اور ہم اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ ہم یہاں دنیا کے لیے نہیں، ہم تو آخرت کے لیے۔ ہاں، دنیا میں رہتے ہوئے یہ جو اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر ہمیں مالک بنایا ہے، ہم اسے حقیقت میں مالک سمجھ کر اسی چیز سے دل لگا بیٹھے، ورنہ یہ عارضی چیز جسے ہم لوگ کہتے ہیں قرض، یہ ساری قرض کی چیز ہے۔ قرض جو ہوتا ہے اس کو واپس کرنا ہے۔ سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک اللہ نے یہ نعمتیں دی، استعمال کر رہے ہیں، یہ قرض ہے، ایک ایک کر کے واپس دینا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں آنکھ کی بینائی نہ دی ہوتی، ہم اندھے ہوتے، زبان میں گویائی نہ دی ہوتی، ہم گونگے ہوتے، سماعت عطا نہ کی ہوتی تو ہم بہرے ہوتے، اگر اللہ ہمیں لباس نہ دیتا ننگے ہوتے، کھانا نہ دیتا ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتا ہم پیاسے ہوتے، علم نہ دیتا ہم جاہل ہوتے، مکان نہ دیتا بے مکان ہوتے، اولاد نہ دیتا بے اولاد ہوتے۔ یہ ساری نعمتیں، اور سب سے بڑی چیز کہ اللہ اگر ہمیں عزتوں سے نہ نوازتا تو ذلیل ہوتے۔ یہ عزتوں بڑی زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ دین کی برکت ہے، ایمان اور اسلام کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے میرے پیارے بندے، میری دن رات کی اتنی نعمتوں کی تجھ پر بارش ہو رہی ہے، اگر تو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، نہیں گن سکتا۔ آپ گنیے کتنی نعمتیں گن سکتے اللہ تعالیٰ، لیکن جتنی نعمتیں زیادہ ہوتی ہے زبان پر ناشکری کے الفاظ۔ پہلے زمانے میں ہمارے آبائی دور میں سنا ہوگا کہ کسی کے گھر میں روٹی ہے تو سالن نہیں، کسی کے پاس سالن موجود ہے تو روٹی نہیں، اور آج ایک ساتھ دسترخوان پر قسم قسم کی نعمتیں اللہ دے رہے ہیں، اور ناشکری دیکھیے، اتنا اچھا کھانا اللہ کھلا رہے ہیں، لیکن سب میں ہمارے اندر جو ہماری ذہنیت ہے، عیب نکالنا، نقص نکالنا، یہ اچھا نہیں ہے، وہ ٹیسٹ نہیں ہے اس کے اندر۔ اگر تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا تو ہمارا دماغ چڑ جاتا ہے، گھر والی کے ساتھ کڑوی کسیلی پر اتر آتے ہیں، تھوڑا سا مرچ تھوڑی زیادہ تیز ہو گئی اس پر بھی جھگڑے۔ ارے بھائی، یہ تو روزانہ کی معمولی چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے، پسند آیا کھا لیتے، پسند نہیں آیا چھوڑ دیتے، لیکن یہ نہیں فرماتے کہ یہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے۔ اور ہماری زبان سب سے زیادہ کھانے میں چلتی ہے اور اس کے نقص اور عیب نکالنے میں چلتی ہے۔ تو نعمتوں سے گھرے ہوئے ہیں، بے شمار نعمتیں، اور یہ ساری چیزیں استعمال کرنے کے باوجود ہم ناشکرے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کر اس میں باڈی میں جو اضافہ ہوتا، قوت آتی، طاقت آتی، وہ نہیں بنتی۔ ہمارے مولانا نے حدیث سنایا کہ جب پیٹ کے اندر زیادہ چیزیں جاتی ہے تو بد ہضمی ہوتی ہے،
ریئیکشن ہو جاتا ہے، وہ نقصان والی چیز ہے۔ تو ناشکری کی وجہ سے سب سے زیادہ ریئیکشن ہوتا ہے کہ ہم کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اور پھر تم نافرمانی پر تلے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی، جوانی عطا فرمائی۔ تو جوانی یہ کوئی عیاشیوں کے لیے، عیش و عشرت کے لیے نہیں ہوتی، یہ جوانی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، جبین کو سجدے میں اللہ کے سامنے رگڑنے اور جھکانے لیے۔ اس لیے ہمارے بڑے بوڑھے کہا کرتے ہیں گجراتی میں کہ جوانی جوانی چھے رہوانی نتھی، اور ہم لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ یہ دیوانی نہیں ہے، یہ دیوانے پن کے اندر ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی، یہ جوانی ختم ہونے والی ہے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں، بعض اللہ والوں نے لکھا ہے کہ جو جوان اپنی زندگی میں کبیرہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، جو جوان زندگی میں کبیرہ گناہوں کو ترک کر دیتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جوان کے اٹھے ہوئے دعا میں ہاتھوں کو رد نہیں فرماتے، خالی نہیں فرماتے۔ ادھر تم نے کبیرہ گناہ چھوڑا، ادھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعائیں رد کرنی چھوڑ دی۔ آج دعائیں مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے، قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے کبائر بھی ہو رہے ہیں، صغائر بھی ہو رہے ہیں، ایک طرف گناہ ہے، ایک طرف عبادت ہے، تو پھر ان گناہوں کی وجہ سے وہ دعائیں ہماری جو قبول ہونی چاہیے نہیں ہو رہی۔ کبیرہ گناہ کو چھوڑنے سے آدمی ولایت کے مقام تک پہنچتا ہے۔ صغیرہ نہیں چھوٹ رہے، لیکن پہلے کبیرہ گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ راستے سے اگر کوئی اجنبی لڑکی گزر رہی ہے، دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے، نفس کہتا ہے کہ اسے دیکھ لے، لیکن ہمارا ایمان کہتا ہے کہ نہیں، اللہ نے منع کیا ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی نامحرم کی طرف آنکھ اٹھانے کی، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھتا، چھپکے سے ایک نظر دیکھ لو، کوئی نہیں دیکھتا لیکن اللہ دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ہمارے حضرت اس کا ترجمہ فرماتے ہیں چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے تو سے بے نیاز۔ کوئی جانے یا نہ جانے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اللہ کی ذات دانا اور بینا ہے۔ انسان کے دل اور دماغ کے اندر جو پلاننگ ہے، گناہوں کے جو وسوسے ہیں، دل دماغ کے اندر جو ارادے ہیں، اللہ کی ذات ہر چیز سے دانا ہے، بینا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ اگر دل میں یہ احساس ہو گیا، یہ استحضار ہو گیا کہ ہمیں دیکھنے والا کوئی ہے، تو آدمی کبھی گناہ کرنے کی جرات نہیں کرتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نفس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نفس امارہ جو انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب آدمی نفس امارہ کا تابع بن گیا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر نماز پڑھنے نہ پڑھنے میں اسے کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، حلال کھانے اور حرام کھانے میں وہ تمیز نہیں کر سکتا، جھوٹ بولنے اور سچ بولنے میں اسے کوئی زیادہ احساس محسوس نہیں ہوتا، سب چیزیں اسے برابر برابر نظر آتی۔ نماز پڑھی، قضا کر دی، دل میں کوئی ایسا احساس نہیں، کوئی صدمہ، کوئی تکلیف نہیں۔ مال حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے، بس آ تو رہا ہے، یہ احساس، یہ تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کا جو نفس اس کے تابع ہو جائے، مجاہدات کر کے، ریاضتیں کر کے، نفس کشی کر کے، تو پھر وہ نفس اسے نفس کشی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لے جائے۔ اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری، اہل اللہ کی مجالس ضروری،
اگر کوئی اللہ والا نظر نہ آئے تو کسی اللہ والے کی کتاب کا مطالعہ کیجئے تو بھی انسان کے اندر سے برائیاں ختم ہوتی ہیں۔ یہاں بعض ساتھیوں نے بھی مجھے بتایا اور پہلے سے مجھے علم بھی ہے کہ ہمارے حضرت مولانا دن رات کا جو ان کا مشغلہ ہے اسے چھوڑنے کے بعد اور ساری مصروفیات کے باوجود روزانہ عشاء کے بعد آپ حضرات کے سامنے بیان فرماتے ہیں، دین کی پکی پکائی باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ ہمارے بعض اکابر نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر آدھا گھنٹہ بیان کرنا ہو تو 4 گھنٹے کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے، تب جا کر یہاں آدھا گھنٹہ آپ کے سامنے کوئی بول سکتا ہے۔ اب سوچئے کہ روزانہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ یہ جو بیان فرماتے ہیں، کتنی محنتیں کر کے، کتنی کتابوں کو کھنگال کر مطالعہ کر کے یہ ساری اکابر کی، صحابہ کی، نبیوں کی جو باتیں، دین کی پکی بکائی باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ صرف آپ کو سننا ہے اور اپنا ایمان تازہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا۔ ایک دور وہ گزرا تھا کہ دین کی ایک ایک بات کے لیے، ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں میلوں کا لوگ سفر کرتے تھے۔ کسی کے پاس اگر کوئی حدیث ہے، بھئی آپ لندن شہر میں بیٹھے ہیں اور کسی کے پاس اگر بلیک بن میں یا براڈ فورٹ میں کوئی حدیث ہے تو یہاں سے یہ لوگ علم کی طلب لے کر سفر فرماتے۔ اس زمانے میں گھوڑے گدھے پر سفر ہوتا، کھچروں پر ہوتا تھا، اونٹ پر ہوتا تھا۔ ابھی آسان ہے، پھر بھی آج تک کبھی کسی نے سنا کہ یہاں لندن سے کوئی آدمی بلیک بن کسی اللہ والے کے بیان میں جو یہاں کے کوئی عالم ہو اس کے پاس گیا ہو؟ بڑے بڑے اکابر ہوتے ہیں، لوگ پہنچتے ہیں۔ آپ کے لیے اور آپ کے علاقے، آپ کی بستی، آپ کی مسجد کے لیے بڑی مبارکبادی اور بڑی خوش قسمتی آپ لوگوں کی کہ روزانہ مولانا کا یہاں بیان بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر دانی عطا فرمائے۔ ہونا تو یہ چاہیے، جذبہ تو یہ ہو کہ پوری مسجد جیسے جمعہ میں بھری ہو ایسی بھری ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی ماں بہنوں کا، ان کا جذبہ آپ دیکھیں۔ اگر یہاں اجازت مل جائے کہ رات کو بیان ہوگا اور اس میں عورتوں کو بھی شرکت کی اجازت ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ مسجد کے جو بازو کے سائڈ کے کمرے ہیں وہ پورے بھر جائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جذبہ دے رکھا ہے، وہ گھر بیٹھ کر بھی فائدہ اٹھا رہی ہے، گھر بیٹھ کر بھی وہ دین حاصل کر رہی ہے۔ یہاں مسجد میں ہم لوگ آتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، ان کی باتیں سننی ہے، لیکن کوئی قدر نہیں۔ ویسے بھی ہم لوگ ناقدر ہیں۔ کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے تو خوب تعریفیں اور تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے تھے، ایسے تھے، ویسے تھے۔ بھائی زندگی میں تو تم نے اس کی کوئی قدر نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر، اپنے علماء، اپنے ائمہ کی قدردانی عطا فرمائے۔ تو نعمتوں کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی، اگر نعمتیں استعمال کریں گے، شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے نوازے، اور ساتھ میں کبیرہ گناہوں کو چھوڑنا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پتے کی بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ امت کے اندر بعض ایسی ہستیاں گزری ہیں، ہمارے بعض ایسے اکابر گزرے ہیں کہ وہ گناہ لکھنے والے فرشتوں کو 20 سال تک گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ کیسی پاکیزہ زندگی ہوگی! ان کا اٹھنے والا ہر قدم، جیسے ہم کانٹے سے بچتے ہیں، تکلیف دینے والی چیزوں سے اپنے قدم کو روک لیتے ہیں، ایسے یہ اہل اللہ مشائخ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے میرے بندے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے دی ہوئی نعمت کی شکر گزاری کرے گا، میں نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا، تو نعمتیں لے کر نہیں تھکے، تو نعمتیں لیتا رہے گا، میں دے کر نہیں تھکوں گا، جتنی نعمتیں چاہے لیتا جا، شکر گزاری کرتا جا۔ لیکن دوسری طرف وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ،
میرے بندے یہ بھی سوچ لے اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھ لے کہ اگر تو نے دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، میں وہ پروردگار ہوں جو نعمتیں دینا بھی جانتا ہوں اور نعمتیں لینا بھی جانتا ہوں۔ یہ صحت تجھے عطا فرمائی، میں تجھے بیمار بھی کر سکتا ہوں، مال و دولت دے رکھا ہے اسے دوبارہ لے سکتا ہوں، اہل و عیال کے درمیان میں گرا ہوا ہے وہ نعمتیں بھی میں چھین سکتا ہوں۔ تو ناشکری سے بچو، ہمیشہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت مولانا کا حسن ظن تھا کہ آپ حاضر ہو رہے ہیں تو کچھ دینی کلمات کہے جائے۔ حقیقت میں خود نصیحت کا محتاج ہوں، اس لیے مولانا سے میں نے درخواست کی کہ مولانا کچھ آپ سنا دیجئے تاکہ میری ہمت بڑھ جائے اور آپ کو دیکھ کر میں بھی کچھ دو چار الفاظ یہاں چھوڑ جاؤں۔ تو مولانا نے ابتدا میں ماشاءاللہ جو تمہیدی باتیں کہی، اکابر کے اقوال، ان کے احوال اور ان کے ملفوظات سنائے، بڑی کام کی، بڑی پتے کی چیز ہے، یہ بیٹھے بٹھائے نہیں ملتی۔ ایک عالم کوئی چیز بیان کرتا ہے وہ چیز دوسرے عالم کے پاس نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے وہ مطالعہ کر کے محنت کر کے اس کو نکالا ہے۔ وہ محنت کر کے چیز وہ پکے پکائے لڈو ہمارے منہ تک دیتے، پھر ہمیں صرف اٹھا کر حلق میں اتارنا۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ جو سلسلہ مولانا کا جاری رکھا ہے، اللہ اس کو دوام عطا فرمائے۔ اور میری ایک دلی خواہش بھی ہے اور اللہ کرے کہ حضرت مولانا کو بھی اس پر ہمت ہو جائے کہ یہ روزانہ کا جو بیان ہے مولانا کا آپ لوگ سنتے ہیں اور دوسرے حضرات بھی سنتے ہوں گے، اگر اس کو قلم کی شکل دے دی جائے، کتابی شکل دے دی جائے تو جو حضرات اس کو سن نہیں سکتے، پڑھنے کا ذوق رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں بھی بڑے کام کے مضامین، علمی باتیں، اکابر کے احوال جمع ہو جائیں گے۔ بس امید ہے کہ مولانا اس کو جمع تو کرتے ہی ہوں گے، اب یہ اس کو کیسٹ کی شکل سے یا ریکارڈنگ سے یہ کتابی شکل دے دے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے مولانا کو ہمت عطا فرمائے، ساتھ میں وسائل بھی پیدا فرمائے۔ جو آدمی خطیب ہوتا ہے، واعظ ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا، وہ تو کہتا ہے کہ بس میں نے سنا دیا، ہو گیا بات، لیکن یہی چیزیں آنے والی نسلوں کے لیے، دوسرے حضرات کے لیے بڑی مفید، بڑی کارآمد ہوتی ہے۔ تو ہر عالم کا جو بیان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہمیں ان کی بات سے فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالی ہمیں ایمان اخلاص کے ساتھ دینی باتیں جہاں سے ملے لینے والا بنائے۔ حضرت مولانا، ہماری خوش قسمتی ہے کہ مولانا کی سب سے پہلے ملاقاتیں ہوئی، ملاقات کے بعد آپ کا بیان بھی سنا، اور روحانی غذا کے بعد اب یہ جسمانی غذا بھی مولانا کے ساتھ ہی ہمیں کھانی ہے ابھی جا کر۔ مولانا کا اصرار بھی تھا، ہمارے بعض دوستوں نے، تعلق والوں نے، رشتہ داروں نے اصرار بھی کیا کہ کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے، تو میں نے مولانا کے ساتھ کھانا اس لیے منظور کیا کہ اس بہانے سے کچھ باتیں ہو جائے گی، کئی سال کے بعد یہ ملاقات ہو رہی ہے، اور بیٹھے بیٹھے دو چار لوگ میں کھاتے بھی جائیں گے، کچھ باتیں بھی ہو جائے گی پڑھنے کے زمانے کی، اساتذہ کی۔ اس نسبت سے مولانا کی دعوت قبول کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، ان کے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ورنہ یہاں آپ کے یہاں لندن کی لائف بڑی تیز رفتار ہے۔ جو دوسری جگہ ہے وہ لوگ تو کہا کہ ہم لوگ تو بہت سلو چلتے ہیں، سلو موشن، اور کہا کہ لندن جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ میٹرو روزانہ نکل رہی ہے، آدمی کے قدم اٹھتے جاتے ہیں، کوئی کہاں کوئی کسی کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں، وہ ادھر سے گزر رہا ہے، کوئی ادھر سے جا رہا ہے۔ تو ایسی دوڑ دھوپ میں تک و دو ہوتی ہے، اس کے بعد یہ وقت نکالنا اور آنے والے مہمانوں کا اکرام کرنا، یہ چیز آسان نہیں ہوتی۔ ہمارے انڈیا والے کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو فرصت ہی ہو، ચાલો એમ કે આપણે તો એમ બી બેહવાનું જ છે ને તો ચોરાહા પર, તો મહેમાન આવે તો જરા એ લોકો સાથે ખાઈ પીને થોડી વાતચીતો થઈ જશે۔ تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ آپ لوگوں نے ہمیں سنا، برداشت کیا، یہاں بیٹھے اور اس مجلس کو زینت بخشی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مل جل کر بیٹھنے کو قبول فرمائیں۔ اگر زندگی نے وفا کی، پھر کبھی ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ کچھ دینی نسبت سے بات چیت کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور مولانا دعا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ مختصر دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، ستاری اور غفاری کے فیصلے فرما، ہر خیر مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ پیارے اللہ دن رات کے گنہگار ہیں، صبح و شام کے گنہگار ہیں، زندگی کا بہت بڑا حصہ آپ کو ناراض کرتے ہوئے گزرا ہے، باقی زندگی طاعت والی نصیب فرما دے، گناہوں کی نفرت دل میں ڈال دے، نیکیوں کا عشق عطا فرما دے، 100% نمازوں کا پابند بنا دے۔ اے اللہ ہمارا اٹھنے والا ہر قدم نیکی کی طرف اٹھ رہا ہو، گناہوں کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ ہمیں روک دیجئے۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت دل میں ڈال دے، نیکیوں کا عشق عطا فرما، ہمارے اہل و عیال، ہمارے بیوی بچے، ہماری نسلوں کی ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما۔ پیارے اللہ ہمیں بھی دیندار بنا، ہمارے اہل و عیال اور نسلوں کو بھی دیندار بنا دے، نسلوں میں دین کے زندہ ہونے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو دین کی خدمات آپ ہم سے لے رہے ہیں، پیارے اللہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے ہمیں اس کام میں لگائے رکھا ہے، اگر آپ چاہتے تو کسی اور سے بھی یہ کام لے سکتے تھے، ہم محروم ہو جاتے۔ اے اللہ اس کام کی ہمیں قدردانی عطا فرما، پیارے اللہ ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرما، دین کے علم کے لیے قبول فرما، علم کے ساتھ اعمال کی بھی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں سب کی جان مال عزت آبرو ایمان و یقین کی حفاظت فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و یقین کی حفاظت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضین کے قرضے کی ادائیگی کی آسان سبیل و شکلیں پیدا فرما، دنیا سے ایمان پر جانے والوں کو جنت الفردوس عطا فرما۔ پیارے اللہ جن کے جو کاروبار ہے، تجارتیں ہیں، اس میں ان کو خیر و برکت مقدر فرما، ہر قسم کے نقصان سے، دھوکے سے پوری حفاظت فرما، ہماری مساجد اور مراکز کو اے اللہ آباد فرما، آباد ہونے کی شکلیں پیدا فرما، گھروں میں ماں بہنوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، ان کی مانگتائیں بھی پوری فرما، ان کی جائز مرادیں پوری فرما۔ پیارے اللہ ہماری اولادوں کو بھی نیک صالح بنا، ہمیں صحت عافیت تقوی والی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ بیماریوں سے، مختلف امراض سے پوری حفاظت فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اس کے علاوہ مانگنا رہ گیا بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فی القبول منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔